پی ٹی آئی کو اپنے طرز سیاست میں نظریاتی سیاست کی ضرورت ہے. آزادی یا موت کا نعرہ ہی میں سمجھتا ہوں پاکستان کے آئین اور پاکستان کی سلامتی و بقا کے خلاف ہے. کراچی میں بسنت کرائیں تو چیف منسٹر پنجاب سے یا ایڈمنسٹریشن لاہور سے تھوڑا سا ایک فارمولا منگوا لیں کہ یہ ہوگی کیسے. مضبوط صوبے مضبوط وفاق کی علامت. بالکل. لیکن میں پولیٹیکل کارکن کہہ رہا ہوں کہ یہ مضبوط صوبے خدا نہ خواستہ مضبوط ریاست بنتے جا رہے ہیں. جی السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست. میں ہوں عریج فاطمہ. ملکی سیاسی صورتحال پر بڑی تفصیل سے آج بات کریں گے، اور پاکستان تحریک انصاف نے جو 8 فروری کی کال دی تھی وہ کس حد تک کامیاب ہوئی، اس کو دیگر جماعتیں کس طرح سے دیکھ رہی ہیں، اور 8 فروری کے بعد پاکستان تحریک انصاف ایک اور بہت بڑے پروٹیسٹ کی تیاری کرنے جا رہی ہے، جس کے حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ شاید ایک گرینڈ پاور شو ہوگا. لیکن 8 فروری کی کال کو بہت سارے لوگ جہاں پر ناکام کہہ رہے ہیں، وہیں پر علیمہ خانم نے بھی آج یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ لوگوں نے جس طرح سے خاموشی سے 8 فروری کو ووٹ کاسٹ کیا تھا، ویسے ہی خاموشی سے احتجاج بھی ریکارڈ کرا دیا. تو کیا کوئی خاموشی سے احتجاج ریکارڈ ہوا کرتا ہے؟ ان تمام تر موضوعات پر تفصیل سے بات کریں گے، اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میرے ساتھ سینئر سیاستدان ہیں، بڑا اچھا تجزیہ کرتے ہیں، رہنما MQM خواجہ اظہار الحسن صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ خواجہ صاحب جوائن کرنے کا. خواجہ صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی 8 فروری کی کال، جس کو انہوں نے پہیا جام اور شٹر ڈاؤن، آپ نے کراچی کے اندر کس حد تک دیکھا شٹر ڈاؤن، کس حد تک چیزوں کو آپ نے چینج ہوتا ہوا دیکھا، اور اس کال کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیاب ترین کال تھی پاکستان تحریک انصاف کی؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو بہت بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام کنڈکٹ کرنے کا، اور یقیناً آپ کا ڈیجیٹل میڈیا بڑا ایکسکلوسیو امپورٹنس پروگرام کنڈکٹ کرتا ہے. دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 8 تاریخ کو 8 فروری کو دن کیا تھا؟ اتوار کا. تو وہ دن تھا جناب اتوار کا. تو کراچی میں جو اتوار کو بند ہوتے ہیں وہ بند ہوتے ہیں، جو کھلے ہوتے ہیں وہ کھلے ہوتے ہیں. موسٹلی اتوار کے دن ہڑتال جو ہے وہ ایک گمک ہوتا ہے، وہ ہڑتال ہوتی نہیں ہے، وہ احتجاج ہوتا نہیں ہے. اور خاص طور پہ لاہور میں بھی آپ نے دیکھا، وہاں تو بسنت کی تیاریوں میں لوگ بزی تھے. اور یہ خاموش ہڑتال یا خاموش احتجاج کا تو پی ٹی آئی سے دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں. جی 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 بالکل. انہوں نے اگر خاموشی پہ یقین ہوتا تو جو خاموشی انہوں نے 9 مئی کو کری، جو خاموشی انہوں نے ایوان پہ کرتے ہیں، جو خاموشی کا طوفان وہ برپا کرتے ہیں، اور تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو اپنے طرز سیاست میں نظریاتی سیاست کی ضرورت ہے. بدقسمتی سے پی ٹی آئی ایک نفسیاتی سیاست کی طرف چلی گئی ہے. تو ان کے بیانات خود ان کے اپنے رہنماؤں کے قول و فعل میں تضاد ہوتے ہیں. اچھا خواجہ صاحب، آپ نے کہا کہ نفسیاتی سیاست، تو جب بانی پاکستان تحریک انصاف کے اڈیالہ جیل میں نہیں تھے اور باہر تھے، تب بھی وہ نفسیاتی تھی، یا اب ان کے بعد یہ نفسیاتی سیاست کا آغاز ہو گیا؟ دیکھیں بانی پی ٹی آئی نے اپنے پیروں پہ کلہاڑی یوں ماری کہ پاکستان کے مسائل سے تو پاکستان کا بچہ بچہ واقف ہے. چاہے سول بیوروکریسی ہو، پولیٹیشنز ہو، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو، ہمیں سب کو معلوم ہے کہ پاکستان کے جو لوپ ہولز ہیں وہ کیا ہیں، پرابلمز کہاں ہیں. کچھ کو ہم ایڈریس کر پاتے ہیں، کچھ کو ہم ایڈریس نہیں کر پاتے، کچھ میں ہماری مصلحت ہیں، کچھ میں مجبوریاں ہیں، وٹ ایور، بہت سارے پرابلمز. انہوں نے کیا کیا آنے کے بعد؟ انہوں نے کہا بھائی ججز بھی خراب ہیں، بیوروکریٹس کو بھی دھمکیاں دے دی، پولیٹیشین سارے کے سارے چور ڈاکو ہیں، اور آخر حملہ انہوں نے ہمارے عسکری اداروں پہ بھی کر دی. تو اور پھر میڈیا پہ بھی شروع ہو گئے. تو آپ نے ریاست کے تمام اہم ستون، چاہے اس میں عدلیہ ہو، مقننہ ہو، سیاست ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، میڈیا ہو، اگر یہ سبھی آپ نے کہا کرپٹ، اور آخر میں غصے میں کہنے لگے مجھے تو اپنی ٹیم بھی اچھی نہیں ملی. جی. یعنی کہ اور اس کا نتیجہ ہم نے دیکھا. دوسری دنیا کوئی کہاں سے اب دوسری دنیا کوئی کہاں سے لے کر آتا ہے. تو ان کا جو کلیم تھا وہ بہت بڑا تھا. ڈیلیوری ورسز کریم کا جو گیپ تھا نا، وہ خان صاحب کی ناکامی یا ان کے بیانیے کی جو
جو اپوزٹ تھا وہ اس کا پیش خیمہ بنا. ٹھیک. اچھا خواجہ صاحب ایک اور کال کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب میرا خیال ہے کہ کوئی کنٹینر بھی انہوں نے تیار کر لی ہے اور اس پہ بڑا انہوں نے نصب کروایا ہے آزادی یا موت. اس سے کیا مطلب اخذ کر سکتے ہیں؟ اصل میں مسئلہ یہ کہ دیکھیں ہم نے تو ہندوستان سے ہمارے آباء و اجداد نے ہجرت کی ہے, ہم نے تو وہ واقعات پڑھے اور سنے ہیں, اور آج بھی میرے کتنے رشتہ دار ہندوستان میں موجود ہیں جن میں سے کسی ایک کا بچہ بھی ہندوستان میں رہنا نہیں چاہتا, اور موسٹلی 90% میرے رشتہ دار یا تو یو ایس چلے گئے یا کینیڈا چلے گئے. آج بھی جو کہ ایک سیکولر ڈیموکریٹک چیمپئن ہے ہندوستان, لیکن وہاں بھی آج کروڑوں مسلمان خوف اور ڈس اپوائنٹمنٹ اور لیک آف اپارچونیٹیز کا شکار ہیں. نہ ان کی زمینیں محفوظ ہیں, نہ ان کا مذہب محفوظ ہے, نہ ان کی عزتیں محفوظ ہیں. جہاں پر ان کی اکثریتیں ہو سکتا ہے وہاں کچھ نہ کچھ چل جاتا ہو, لیکن جہاں پر وہ مائنورٹیز میں ہیں وہاں پر وہ بہت زیادہ ظلم کا شکار ہے. سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے. تو ہمارے پاکستان میں یہ جو آزادی کی قیمت ہے نا, خاص طور پہ جنہوں نے ریڈیو پہ سن کے آزادی حاصل کی ہے نا, انہیں اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا. اور جس طریقے سے آج بھی ہماری سرحدوں پر دن رات قربانیاں دے رہے ہیں, دہشت گردی میں ہمارے لاکھوں لوگ جان نثار کر چکے ہیں, افواج بھی, پولیس بھی. تو یہ آزادی یا موت کا نعرہ ہی میں سمجھتا ہوں پاکستان کے آئین اور پاکستان کی سلامتی و بقا کے خلاف ہے. ایم کیو ایم پہ بھی بڑا مشکل وقت آیا, پھر دیگر اور جماعتیں ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی میں بات کروں, نون لیگ کی بات کروں, لیکن ان مشکل وقت سے کسی نہ کسی طرح پارٹیز نے خود کو نکالا بھی اور آگے سٹرگل بھی کی اور اپنے روڈ میپس بھی سلیکٹ کر لیے. پاکستان تحریک انصاف کا مسئلہ کہاں پر آپ کو نظر آتا ہے؟ بیسک مسائل کیا ہیں اس پارٹی کے؟ دیکھیں میرا خیال ہے خان صاحب نے نا میکیاویلی کی کتاب پرنس کو بار بار پڑھا ہے. اچھا. اور وہ سمجھتے ہیں کہ بالکل اسی پالیٹکس پہ جس پہ ہٹلر تھا, جس پہ نیپولین تھا, وہی جس پہ اور ڈکٹیٹرز رہے ہیں, تو وہ سمجھتے ہیں کہ میں ایک سول ڈکٹیٹر کی حیثیت سے آؤں گا اور چھا جاؤں گا پورے پاکستان میں. اور بڑی عجیب سی بات ہے, ہر ڈکٹیٹر کی بائبل وہی کتاب ہے. میں نے بڑے بڑے سیاستدانوں کی الماریوں میں, ان کے شیلفوں میں سنا ہے کہ وہ کتاب ہوتی ہے جسے وہ صبح صبح اٹھ کے پڑھتے ہیں اور رات سونے سے پہلے ختم کرتے ہیں. اور اس کے نتائج بھی تو پھر بھگتتے ہیں نا خواجہ صاحب. تو اس کتاب سے آگے نکل گئے وہ. تو میرا خیال ہے ان کو وہ کتاب چھوڑ کر وائی نیشنز فیل یا ایٹامک ہیبٹ جیسی نئی جنریشن کی کتابیں پڑھنی چاہیے. ٹھیک. اب وہ 200 سال پہلی میکیاویلی کی تھیوری جو ہے نا فیل ہو چکی. اچھا خواجہ صاحب آپ نے بسنت کا ذکر کیا, لاہور میں یہ 3 دن ہم نے ایکٹیویٹی دیکھی اور پھر اس کامیابی کا صحرا بھی ظاہر ہے کہ نون لیگ کے سر جاتا ہے. میں سن رہی ہوں کہ کراچی میں بھی کچھ ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے. آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی میں بسنت جیسا ایونٹ ہونا چاہیے اور پھر تمام تر ذمہ داریاں جو لاہور کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ بڑی اسٹرکٹلی حکومت کی طرف سے فالو, اور پھر لوگوں نے بھی اس کو فالو کیا اور زیادہ نقصان سے بچے, کراچی میں یہ سب کچھ اس طرح سے اسموتھلی ممکن ہو سکے گا؟ دیکھیں لاہور بھی ظاہر ہے گریجولی, ایک وقت ایسا تھا 2005 میں لاہور تعمیر و ترقی میں کراچی سے پیچھے تھا, اور لاہور کے لوگ آ کے کراچی کے پاسز, اوور ہیڈز, روڈز, بسز کو دیکھ کے بڑا رش کرتے تھے. فار دا ٹائم بینگ لاہور نے پراسپر کیا, لاہور کی گورننس بہتر ہوئی, لاہور کے اندر لاہور کے حکمرانوں نے, لاہور کی بیوروکریسی نے بڑی ایمانداری سے کام کیا, لاہور کی پولیس نے بڑا اچھا کام کیا. لیکن مسئلہ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ حکمران اس طرح کی کوئی پلاننگ کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ ایف آئی آر ہمارے خلاف ہی کٹ جائے گی. یعنی اگر گٹر کے ڈھکنے میں ہم گر جائیں تو پہلا قصور تو ہمارا ہے کہ ہم نے ڈھکنا کیوں نہیں دیکھا. ٹپر کے نیچے آ جائیں تو پہلا قصور ہمارا ہے کہ موٹر سائیکل لے کے وہاں سے گزر رہے تھے. تو مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ بسنت ہو جائے اور بسنت میں کوئی حادثہ ہو جائے تو ہماری حکومت تو شفٹنگ ریسپانسبلٹیز کی ماہر ہے. لیکن جیسے کہ دعوے ہو رہے ہیں, میری دعا ہے کہ اگر کراچی میں بسنت کرائیں تو چیف منسٹر پنجاب سے یا ایڈمنسٹریشن لاہور سے تھوڑا سا ایک فارمولا منگوا لیں کہ یہ ہوگی کیسے.
اچھا خواجہ صاحب، یہ ویسے میں ذکر تو نہیں کرنا چاہ رہی تھی، لیکن چونکہ آپ نے درست نشاندہی کی ہے کہ گٹر کے ڈھکن اور ڈمپرز، اور پھر ابھی ریسنٹلی سانحہ گل پلازا جس پر ابھی تک بہت سارے دل رنجیدہ ہیں، افسردہ ہیں، یہ کراچی کے حالات کب بہتر ہوں گے اور کب ہمیں نظر آئے گا کہ گٹروں کے اوپر ڈھکن بھی پڑے ہوئے ہیں، لوگ اگر گھروں سے باہر نکل رہے ہیں سڑکوں پر تو وہ محفوظ ہیں، ان کو کچھ ہو نہیں رہا ہے؟ دیکھیں ابھی میں نے ریسنٹلی بتاؤں آپ کو، مجھے بڑا دکھ ہوا، میں نے بھی بہت سخت بیانات دیے. جب کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے تو پڑھے لکھے معاشرے میں ایک اسٹیٹسمین اسٹیٹمنٹ آتا ہے، حکومت سب کو لے کے بیٹھتی ہے، اپنی غلطیوں پہ معذرت کرتی ہے، آؤ بھائی تاجر برادری بھی بیٹھے، پولیٹیکل پارٹیز بھی بیٹھے، متاثرین بھی بیٹھے، آئندہ کیا ہوگا؟ میں آپ کو بتاؤں یہ 10 سال میں کوئی 14ویں آگ لگی ہے. اگر بلدیہ فیکٹری کو آپ پاکستان کا 9/11 قرار دیتے ہیں تو بلدیہ فیکٹری سے لے کر گل پلازا تک اسی طرح کمیٹیاں بنتی رہی، اسی طرح نوٹس لیا گیا، اسی طرح جوڈیشل کمیشن، اسی طرح وزراء کے بیانات، اور اسی طرح ہم معاوضہ دے دیں گے. یہ حل نہیں ہے. انسان کو غلطیوں سے سیکھنا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں مسئلہ ہم غلطیوں پہ ڈٹ جاتے ہیں. غلطیوں پہ ڈٹنے سے قومیں اور حکومتیں اور پولیٹیکل پارٹیاں تباہ ہوتی ہیں. اب آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ گل پلازا میں ہوا ہے، تو اب دیکھیں نا گل پلازا کے اندر وہی ایلیمنٹ ہے نا جو بلدیہ فیکٹری میں تھے. جی بالکل. تو کیا فرق پڑا کہ 2012 اور 2026 کے ایونٹ میں اتنے سال بعد کوئی امپروومنٹ نہیں آئی؟ تو یہ حکومت کا اور شہریوں کا دونوں کی ذمہ داری ہے. انفرادی طور پر سب سے پہلا رسپانس حکومت کا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں شہریوں کو یہ بھی کہوں گا کہ اگر کہیں پر روڈ لمٹ 60 کلومیٹر پر آور نہیں لکھا ہوا تو کیا آپ اپنی موٹر سائیکل اور گاڑی 160 پہ چلانے شروع کر دیں؟ نہیں، یہ تو بڑے اہم سوالات ہیں جن کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا خواجہ صاحب، آپ نے کچھ دن پہلے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ بجٹ سے پہلے 28ویں اور 29ویں ترمیم آئے گی، تو واقعتاً ترمیم آ رہی ہے 28ویں بھی اور 29ویں بھی، اور کون سی شقیں ہیں جو اس میں شامل کی جائیں گی اور یہ کتنی ضرورت ہے وقت کی؟ دیکھیے 27ویں ترمیم کو میں نے بڑے غور سے پڑھا. اس کے اندر جتنی بھی 59 ہماری آرٹیکلز تھے اور جن آرٹیکلز کو ہم نے منظور کیا وہ اوپننگ ہے 28ویں اور 29 کی. اچھا. جب کبھی بھی کوئی ترمیم آتی ہے تو وہ ترمیم نیکسٹ ترمیم کا راستہ ہموار کرتی ہے. ٹھیک. اب مسئلہ یہ کہ آپ کے پاس آپ کو اب ایک ون ونڈو فورسز کی ضرورت ہے جس کا اسٹرکچر بنانا بہت ضروری ہے. انڈر دا فیلڈ مارشل، انڈر دا آرمی چیف، اور اس اسٹرکچرل چینجز کو صوبوں کو بھی خاص طور پر دہشت گردی میں اپنا حصہ ڈالنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ نیشنل فائنینس کمیشن میں ہم شیئر بڑھاتے چلے جائیں اور ڈیفنس کا بوجھ ہم اسلام آباد پہ ڈالتے چلے جائیں. پھر اسی طریقے سے ہمارا یہ مطالبہ تھا اور ہمارا یہ ماننا تھا کہ مضبوط صوبے مضبوط وفاق کی علامت ہوں. بالکل. لیکن میں پولیٹیکل کارکن کہہ رہا ہوں کہ یہ مضبوط صوبے خدا نہ خواستہ مضبوط ریاست بنتے جا رہے ہیں اور وفاق کمزور سے کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. تو ہمیں اپنے وفاق کو مضبوط کرنے کے لیے، عسکری قیادت کو مضبوط کرنے کے لیے، خاص طور پر دوسرا ایک تعلیمی نظام، ہماری مردم شماری کے ایشو ہیں، اسی طریقے سے ہمارے لوکل گورنمنٹ کے مسائل ہیں. تو کہیں نہ کہیں آپ کو کانسٹیٹیوشن کے اندر بنیادی طور پر پاکستان کے تحفظ کی، پاکستان کی سلامتی، تعمیر، ترقی، فوڈ سیکیورٹی، لا اینڈ آرڈر، ان کو پروٹیکشن دینی ہوگی کہ حکومت کوئی بھی آئے، کوئی بھی جائے. بالکل ٹھیک ہے. یہ گائیڈ لائن سے باہر نہ جائے. بالکل ٹھیک. تو 27 کے بعد 28ویں بھی آئے گی، 29ویں بھی آئے گی، اور 28ویں 29ویں دیکھنے کے بعد پتہ چلے گا اور کتنی آئے گی. اچھا، تو پھر یہ فل سٹاپ نہیں لگ رہا، مطلب خواجہ صاحب مزید ہم ایکسپیکٹ کریں کہ ترامیم آ رہی ہیں، امینڈمنٹس ہو رہی ہیں، جو کہ اچھی بات ہے. ارے 1973 کا آئین ہے، 18ویں ترمیم آئی ہے جس میں 2 جو نا لیبس ہو گئی تھی، 15ویں لیبس ہو گئی تھی، شاید 9th لیبس ہو گئی تھی، وہ نہیں آئی تھی. آخر کار پوری دنیا میں ایک باقاعدہ کمیشن بنتا ہے کہ بھائی کانسٹیٹیوشن میں کیا چینج ہونے چاہیے. ہمارے یہاں تو ضرورتاً کانسٹیٹیوشن میں چینجز آ جاتی ہیں. اچھا، کانسٹیٹیوشن میں جب چینجز آتے ہیں تو کچھ ہلکے اور کچھ لوگ بہت زیادہ شور بھی مچاتے ہیں خواجہ صاحب. تو یہ شور کیوں مچایا جاتا ہے؟ یہ تو ترقی کے لیے پھر اگر ضروری ہے
تو پھر شور کس چیز کا؟ اور پھر سیاسی لوگ اگر شور مچائیں تو پھر تو بہت سارے سوالات اٹھنے چاہیے. دیکھیں سمپل سا فارمولا ہے, امینڈمنٹ کا بینیفیشری کون ہے اور امینڈمنٹ سے نقصان کس کو ہے. یہ ایک عام سا فارمولا ہے, سمپل, کوئی زیادہ نیٹیگیٹی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی ایک امینڈمنٹ آئی, اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اگر اس کا فائدہ پاکستان کو ہو رہا ہے, ریاست کو ہو رہا ہے, تو کسی کو آبجیکشن نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک. لیکن اگر نقصان ہو رہا ہے, نہیں جی صوبے کے پیسے مائنس ہو جائیں گے, صوبے کے اختیار مائنس ہو جائیں گے. ارے بھائی اگر میرے شہر کا اختیار کم ہو کر میرے وفاق کا اختیار بڑھ رہا ہے تو مجھے اس میں کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہوگا نا. ٹھیک. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ یہ شہر یا صوبہ میں نے لیز کرا کے رکھ لیا ہوگا. تو یہ ضرور پرکھنے کی ضرورت ہے عام لوگوں کو. ٹھیک, بہت شکریہ. خواجہ اظہار الحسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.